مگر وہ بادل اگر اس کے اندر جو پانی ہے اس کی مقدار 5 گنا ہو جائے تو پھر وہ بادل نہیں رہتا. یعنی بادل کی جو کیپیسٹی ہے پانی کی اپنے اندر رکھنے کی، اور ہلکے ہلکے جھومتے جھامتے آپ کو خوشی دی، سب کو خوشی دی، اور قوس قزح پیدا کرتے ہوئے چلتے چلے گئے. وہ جب بادل پھٹتا ہے کیونکہ اس کے اندر پانی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ بادل میں سمو نہیں سکتا، تو پھر بارش نہیں ہوتی، بوندا بادی نہیں ہوتی، پھوار نہیں پڑتی، پھر ایک پورا آسمان پانی کا جو ہے وہ نیچے گرتا ہے اکٹھا. پاکستان کا جغرافیہ دیکھیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان پورا ایک ویلی کی طرح بچھا ہوا ہے اپنی ہمالائن رینج کے سامنے. اس میں کئی رینجز ہیں. ہمالائن رینج میں عوامی آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں، رینج تو ہمارے پاس کئی مختلف رینجز ہیں، مگر ایک گلیشیئرز کا پہاڑ ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں، وہ آپ نے لیکس کا ذکر کیا تو میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ گلیشیئرز کا سمندر ہے اس میں سمندر بھی ایک مقید، لیکن گلیشیئرز ہیں جس میں سے 7-8 ہزار تو بڑے گلیشیئرز ہیں جن کی پگھلنے کی رفتار بدل رہی ہے. پاکستان کے 7-8 ہزار گلیشیئرز جی پاکستان میں یہ جو پولز ہیں جہاں پہ اصل میں گلیشیئرز ہیں جن کی تصاویر آپ کو نیشنل جیوگرافک میں ملتی ہیں. کیونکہ ہم نے اس پہ کچھ بہت زیادہ کام نہیں کیا تو اس میں سے آدھی سے زیادہ تصاویر تو پاکستان کی ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان کو اب بین الاقوامی سطح پہ 3rd پول کہا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں 7-8 ہزار تو بڑے گلیشیئرز ہیں، چھوٹے چھوٹے اور بھی بہت سے گلیشیئرز ہیں. کچھ لوگوں نے تو 13,000 بھی گنے، مگر چلیں 7-7.5 ہزار 8 ہزار گلیشیئرز تک کی بات کرتے ہیں. لیکن جب آپ ان کا راستہ دیکھیں تو وہ گلیشیئر چلتا ہے اور پورے پاکستان کی ویلی سے گزر کے جا کے سمندر میں گرتا ہے. اس وجہ سے اگر گلیشیئر دنیا کا ٹیمپریچر بڑھ جائے اور گلیشیئر کا وہ ریٹ جس پہ وہ پگھلتا ہے، جس کے ذریعے ہمارے دریا بہتے ہیں، ندی نالے بہتے ہیں، ہمارے ہاں کھیتی باڑی ہوتی ہے، اگر یہ سب بدل جائے اس نقطۂ نظر سے کہ جس وقت آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں پانی اس سے پہلے بہنا شروع ہو جائے، یا اس نقطۂ نظر سے بدل جائے کہ جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے کاٹنے کی فصل تو اس وقت بارش اس سے کچھ دن پہلے اندھا دھند ہونی شروع ہو جائے، یا اس نقطۂ نظر سے کہ جب آپ جن چیزوں کو گلیشیئرز کہہ رہے ہیں ان کے اندر آپ مان لیں کہ ان کے منہ کے اوپر کچھ لیکس بنی ہوتی کہ پانی پگھلتا رہتا ہے، راستے میں پتھر وتھر ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک لیک سی بن جاتی، مگر ایک لیک چھپی ہوئی ہوتی ہے. ایک تو لیک ہوتی باہر گلیشیئر سے، ایک ٹیمپریچر بڑھنے کی وجہ سے بعض دفعہ گلیشیئرز کے اندر میلٹنگ ہو جاتی ہے، اور آپ یہ مان لیں کہ 10 میل کا کچھ گلیشیئر ہیں، کچھ 100 میل کے گلیشیئر ہیں. اگر یہ 2-4-5 میل کی ایک لیک ہو جو ایک دم پھٹ پڑے اور جب پھٹ کے نیچے آئے تو اس کے اندر یہ جتنا آپ کا یہ اسٹوڈیو ہے، اسٹوڈیو جتنے بڑے بولڈرز یعنی پتھر جو ہیں وہ تنکوں کی طرح اڑتے آئیں اس پانی کے ساتھ، تو اس کے راستے میں کوئی بستی، کوئی سویلائزیشن، کوئی بند کھڑا ہو سکتا ہے؟ جواب ہے نہیں. اور آپ نے اس کا یہ پچھلے حالیہ دور میں آپ نے دیکھ لیا کہ اس طوفان کے سامنے جس کو گلوف کہتے ہیں، جو گلیشیئر کی لیک پھٹنے سے بنتا ہے اور ایک سمندر کی طرح نیچے آتا ہے اور ڈھلان سے آتا ہے، یعنی 20,000 فٹ سے پانی نیچے آ رہا ہے، 20,000 فٹ سے بستی تک پہنچنے میں اس کو 7 سے 8 منٹ لگتے ہیں، اور اس 7 سے 8 منٹ کے اندر وہ آپ کے اسٹوڈیو جتنے بڑے پتھر، راکس، بولڈرز وہ تنکوں کی طرح اڑاتا چلا آتا ہے ان کو. اور یہ جو آپ کو مکان گرے ہوئے نظر آتے ہیں پانی سے نہیں گرتے. مجھے تو نہیں معلوم تھا، میں تو وہاں گیا تو میں نیچے 100-150 فٹ نیچے وہ تھا نالا، یعنی وہ نالا ہمارے یہ لاہور کے نالوں کی طرح، یہ کراچی کے نالوں والا نالا نہیں ہے، یہ وہ گلیشیئرز کا پانی بہتا ہے طوفانی رفتار سے، ان کو نالا کہتے ہیں. یعنی اس نالے سے میں نے بزرگ سے پوچھا کہ یار وہ آنکھوں میں ان کے آبدیدہ تھے، آنسو تھے ان کے. میں نے کہا یار بزرگ یہ ہم 3ری منزل پہ کھڑے ہیں، 100 فٹ اوپر ہیں، تو یہ 3ری منزل کیسے گر گئی آپ کی؟ اتنا کو بڑا سیلاب آیا. تو انہوں نے اس دن مجھے پتا چلا کہ یہ پانی سے نہیں گرتے، وہ جو بولڈرز گرتے چلے آ رہے ہوتے ہیں تنکوں کی طرح، اور پانی کی جو سپیڈ ہوتی ہے اس سے زمین میں جو تھر تھراہٹ پیدا ہوتی ہے
اس تھرتھراہٹ سے اس مکان کے نیچے کی مٹی جو ہے وہ نیچے سے نکل جاتی ہے، اور جب نیچے سے مٹی نکل جاتی ہے تو پھر مکان گر جاتا ہے. اس وجہ سے کچھ تو تباہی آتی ہے ان بولڈرز کے گرنے سے، کچھ تباہی آتی ہے مٹی کے نکل جانے سے، کیونکہ زمین تھر تھرا رہی ہوتی ہے. وہ قیامت کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے تقریباً اس طرح کا نقشہ ہوتا ہے. اب یہ تو ہو گئی ایک بات. دوسری بات یہ ہے، یہ تو میں نے ایک نقشہ کھینچا، دوسرا نقشہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے بہت سنا ہوگا کلاؤڈ برسٹ ہو گیا، کلاؤڈ برسٹ ہو گیا. کلاؤڈ برسٹ ذرا ہم تھوڑا سا لوزلی استعمال کر رہے ہیں. اچھا، یعنی مانسون زیادہ ہو جانی کلاؤڈ برسٹ نہیں ہے، صحیح. بارشیں زیادہ ہو جانی، مانسون کے زیادہ سپیل ہو جانے کلاؤڈ برسٹ نہیں ہے. ذرا بارش زیادہ تیزی سے ہو جانی یا زیادہ ہو جانی کلاؤڈ برسٹ نہیں ہے. پھر یہ ہے کیا بنیادی؟ کلاؤڈ برسٹ یہ ہے صاحب، کسی حد تک آسان زبان میں اگر بولا جائے کہ سمندر سے، آپ کو پتہ ہے سطح سمندر سے ہر وقت ویپرز اڑتے رہتے ہیں، ایسے ہی بادل بنتے ہیں. بادل نے اور کہاں سے بننا ہے؟ یہ بادل جب بنتے ہیں تو یہ بھاگتے ہیں اس طرف جہاں پہ ٹیمپریچر ڈفرینشیل ہو. ہمارے پورے ملک کے اندر ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے. ابھی بھی سبی میں سب سے زیادہ ٹیمپریچر ہوتا ہے. ابھی بھی بعض علاقے جو بلوچستان کے ہیں یا سندھ کے ہیں یا ساؤتھ پنجاب کے ہیں، ملتان ہے، رحیم یار خان ہے، سبی، بے شمار علاقے ہیں جہاں پہ بہت گرمی ہوتی ہے. لیکن جو رائز ان ٹیمپریچر ہے، گرمی نہیں، رائز ان ٹیمپریچر جو ہے وہ سب سے زیادہ ناردرن ایریاز میں ہے، یعنی گلگت بلتستان میں ہے، آزاد جموں کشمیر میں ہے اور خیبر پختونخوا میں ہے. یہ تو ہماری لائف لائن ہے. وہاں پہ ہی ٹیمپریچر وہاں بڑھنا شروع ہو گیا بہت زیادہ. یعنی ٹیمپریچر ابھی بھی سبی سے کم ہے، مگر جو رائز اگر سبی میں 1 ڈگری ہو رہی ہے تو ناردرن ایریاز میں 4 ڈگری ہو رہی ہے. اچھا. اس رائز آف ٹیمپریچر کی وجہ سے جو ٹیمپریچر ڈفرینشیل آتا ہے تو پانی کے جو قطرے جن کو آپ بادل کہتے ہیں یہ بھاگتے ہیں اس طرف جس طرف ٹیمپریچر ڈفرینشیل ہو. اب وہ کلاؤڈ جس کے ساتھ آپ نے یہ تمام کتابیں یہاں لگا رکھی ہیں، ان میں کئی رومانوی کتابیں بھی ہوں گی، تو ہر رومانوی کتاب میں بادل کا ذکر نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا. آپ نے پڑھی کوئی افسانہ یا کوئی کتاب جس میں ہلکے بوندا باندی یا بارش یا ہلکے بادل کا ذکر نہ ہو یا رنگ برنگے پھول یا قوس قزح کا ذکر نہ ہو؟ کبھی نہیں. یہ ہمارے رومانٹک آئیڈیاز ہیں. مگر وہ بادل اگر اس کے اندر جو پانی ہے اس کی مقدار 5 گنا ہو جائے تو پھر وہ بادل نہیں رہتا. یعنی بادل کی جو کیپیسٹی ہے پانی کی اپنے اندر رکھنے کی، اور ہلکے ہلکے جھومتے جھامتے آپ کو خوشی دی، سب کو خوشی دی اور قوس قزح پیدا کرتے ہوئے چلتے چلے گئے، وہ جب بادل پھٹتا ہے کیونکہ اس کے اندر پانی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ بادل میں سمو نہیں سکتا، تو پھر بارش نہیں ہوتی، بوندا بادی نہیں ہوتی، پھوار نہیں پڑتی، پھر ایک پورا آسمان پانی کا جو ہے وہ نیچے گرتا ہے اکٹھا. اس کو کہتے ہیں کلاؤڈ برسٹ. یعنی ایک لوکلائزڈ علاقے میں، بادل تو لوکلائزڈ ہوتا ہے نا، تو ایک لوکلائزڈ علاقے کے اندر آپ یہ مان لیں کہ پورا آسمان پانی کا گر پڑا اسی علاقے میں، ایک چھوٹے سے علاقے میں. تو جب اتنا پانی یکلخت وہاں پہ گرتا ہے تو یہ اتنی ہی تباہی کرتا ہے جتنی وہ گلوف جو میں نے آپ کو لیکس کا ذکر کیا تھا پچھلی مرتبہ. آپ نے تو کہا کہ ابھی کچھ یہ شروع ہوا ہے، ابھی نہیں شروع ہوا. یہ آپ کو یاد ہوگا بھی کچھ سال پہلے سندھ میں اسی طرح بادل پھٹے تھے، اور سندھ میں تباہی اس وجہ سے آئی کہ وہاں ڈھلان نہیں تھی. تو وہ جب پانی گرا، یعنی پورا آسمان گر گیا پانی کا، تو اس کو جانے کو کوئی جگہ ہی نہیں تھی کیونکہ ڈھلان ہی نہیں تھی. تو اس کو کئی ہفتے کئی مہینے لگ گئے، وہ وہیں پہ ٹھہرا رہا سیلاب کی شکل میں، اور آہستہ آہستہ جس رفتار پہ وہ بہہ سکتا تھا اس پہ بہتا بہتا سمندر میں چلا گیا تو پانی ختم ہو گیا. لیکن اس مرتبہ یہ ہوا ناردرن ایریاز میں، اور جب وہاں پہ آسمان پورا گرا پانی کا ایک ہی جگہ پہ، تو وہاں ڈھلان تھی، اور ڈھلان بھی اس طرز کی تھی. تو وہ جب پانی آیا، ریلا آیا پانی کا، تو وہ اپنے ساتھ بولڈرز اور پتھر اور گاڑیاں. لیکن جو چیز کا افسوس ہے جو میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس کو بہت دکھ ہے مجھے، میں بہت دکھ سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بربادی کے اندر 3 چیزوں کا اور بھی تھا بہت بڑا ہاتھ. ایک تو یہ کہ پاکستان کے جو طاقتور لوگ ہیں وہاں پہ انہوں نے ریزورٹ اور ہوٹل بنا رکھے ہیں.
اور کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ قدرتی حسن ہے جو ان کی ملکیت ہے، کیونکہ یہ طاقتور ہیں، ان کے پاس سیاسی طاقت ہے، ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس رشتہ داریاں ہیں، تو بالکل پانی کے منہ کے اوپر جا کے ہوٹل بناتے ہیں اور ریزورٹ بناتے ہیں۔ جب وہ پانی آتا ہے اور اس ریزورٹ کو اڑاتا ہے تو وہ ریزورٹ ایک میزائل بن جاتا ہے، یعنی وہاں سے جو کانکریٹ گرتی ہے یا اوپر سے وہ لوہے کے بولڈرز جو گرتے ہیں جب وہ تباہی کرتے ہیں تو وہ ایک میزائل کی شکل میں نیچے بستی کی پہ ہمیں آتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ لوہے کے گارڈر ہوں یا لکڑی کے گارڈر ہوں یا کانکریٹ ہو، وہ جب ایک طوفان ایک میزائل کی شکل میں نیچے آئے گی